بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، بھارتی کسانوں کی تحریک کو 17 روز ہو گئے ہیں جس نے انڈیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ جن صوبہ جات میں پہیہ جام کیا گیا ہے ان میں مشرقی پنجاب، ہریانہ اور یو پی شامل ہیں، اور 9 دسمبر کو بھارتی حکومت سے کسانوں کے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ منڈی میں لے جا کر اپنا مال بیچتے رہے ہیں اور یہ کام صدیوں سے جاری ہے۔ اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ آڑتی غریب کسان کو لوٹتے بھی رہے ہیں، اور اب مشرقی پنجاب انڈیا جس کی زیادہ تر آبادی سکھوں کی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زرعی بل پاس کیا گیا ہے جس کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیاں کسانوں سے ان کی زرعی پیداوار خریدا کریں گی۔ ان میں ریلائنس، امبانی اور دیگر کمپنیاں شامل ہیں، جس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ کسان کو اپنی مرضی کے مطابق ادائیگی کریں گی۔ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ وہ آڑتیوں کے ظلم سے بچا رہے ہیں۔ آڑتی کسانوں کی قیمت اگر آدھی لگاتے ہیں تو ناظرین یہ کمپنیاں ان کی قیمت 1/4 لگائیں گی، اور پھر ان کے خلاف عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس پر بھارت کا کسان سخت پریشان ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور پھر اتنی بڑی کمپنیوں سے کون ٹکر لے سکے گا؟ چھوٹے کسان تو سرے سے ہی ختم ہو جائیں گے، اور مشرقی پنجاب میں چھوٹے کسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت بھارتی حکومت ان پر پاکستان کا ایجنٹ ہونے اور خالصتان تحریک کا الزام لگا کر اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں جو کہ تمام کے تمام ناکام ہوئے ہیں۔ انڈیا کی تقریباً 20 سیاسی پارٹیاں ان کسانوں کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں، ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکی ہیں، جن میں کانگریس کے راہل گاندھی اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی بھارتی صدر سے بھی ملے ہیں مگر ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ ناظرین، اس تحریک کے دوران اب تک 5 کسان سردی اور دباؤ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوں اس تحریک نے قربانی دے کر خود کو جلا بخشی ہے۔ اس تحریک میں کسان پیدل، ٹریکٹروں اور ٹرالیوں پر دہلی کی سرحد پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلمان اس تحریک کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مسلم فیڈریشن آف پنجاب کے سربراہ مبین فاروقی ایڈووکیٹ ہیں۔ ناظرین، 14 دسمبر 2020 کو یہ تحریک دہلی پر دھاوا بولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے مظاہرین نے رام لیلا گراؤنڈ میں احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مودی حکومت نے اس کو آنسو گیس اور شیلنگ کر کے ناکام بنا دیا اور دہلی کے وزیر اروند کیجریوال کو نظر بند کر دیا۔ بھارتی رہنما یوگیندر یادیو کے مطابق اس احتجاج کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا جائے گا۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اپنے موقف پر ڈٹی رہی تو ہم کسان بھی اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک احتجاج کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں 6 ماہ سڑکوں پر ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ ناظرین، حکومت نے 9 دسمبر 2020 کو صرف 14 کسانوں کو مذاکرات کے لیے بلایا تھا، جو کسانوں کی تقسیم کرنے کی بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ اس سے قبل 3 درجن کے قریب کسان مذاکرات میں شریک ہوئے تھے۔ مودی کو ایک مرد آہن کے طور پر بھارت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف 2 ماڈل ہیں، صرف 2 رستے بچتے ہیں۔ ناظرین، ایک طریقہ تو وہ ہے جو برطانیہ کی مارگریٹ نے اختیار کیا تھا،
اور اپنے آپ کو آہنی خاتون کا خطاب حاصل کر لیا تھا۔ مارگریٹ نے مزدور یونین کے اثر کو ختم کر دیا، جس کے لیے انہیں بہت مظاہرے، بہت سختیاں اور پریشانیاں جھیلنا پڑیں، مگر بالآخر وہ لیبر پارٹی کی موجودگی میں لیبر یونین کی ناک میں نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو گئیں اور برطانیہ کی ترقی کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ قومی فیصلہ تھا اور قومی مفاد میں فیصلہ تھا، جبکہ مودی کا مقصد ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ترقی دینا اور سرکاری حمایت پر بڑے تاجروں کو فائدہ پہنچانا اور کیسے ہو رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ برطانیہ کے کئی ممبران پارلیمنٹ سکھوں کی حمایت پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے کئی پارلیمانی لیڈر ان کی حمایت کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی ان کسانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ناظرین، مودی کسانوں کی تحریک پر خالصتان کی تحریک اور علیحدگی پسندی کا الزام لگا رہے ہیں، پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ بھارت میں یہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو وہ پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے۔ بھارتی قوم متحد ہو جاتی ہے، اور یہ بات سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے صدر اوباما کو بتائی تھی، جس کو باراک اوباما نے اپنی کتاب میں تحریر بھی کیا تھا۔